چلیں ابھی جی وہ بحث ہو گئی ہے, ابھی 10 منٹ انہوں نے اسپیچ کر بھی لی ہوتی. جی عماد اظہر صاحب بہت شکریہ. یہ ایک ایسا مسئلہ آج ہمارے سامنے ہے جس کی نوید پہلے پوری دنیا میں نہیں ملتی. 100 سال پہلے اسپینش فلو آیا تھا. میرے اپنے بزرگ جو تھے, دونوں پردادا اور پردادی, اس میں اپنی جان کھو بیٹھے تھے. اور اس کے بعد آج 100 سال کے بعد یہ ایک ایسا مرض ہے جو پوری دنیا کے سامنے لاحق ہے. لیکن ہم نے فیصلے کرنے ہیں پولیٹیکل ریٹرک کی بنیاد پہ نہیں, ہم نے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی بنیاد پہ نہیں, چاہے ہم اپنے آپ کو کتنا ہی بڑا سیاسی ورکر کیوں نہ سمجھتے ہوں, کیونکہ یہاں پہ جانوں کا اور روزگار جو ہے وہ خطرے میں ہے. ہم نے فیصلے کرنے ہیں انفارم ڈیبیٹ کے اوپر اور ڈیٹا کے اوپر. یہاں پہ سب سے پہلے بات ہوئی کہ یہ سمارٹ لاک ڈاؤن کیا چیز ہے, اور اس کا ایسے طنز کیا گیا کہ جیسے کہ یہ کوئی بڑی ہی احمقانہ بات ہے جو پوری دنیا میں کہیں نہیں ہو رہی. جناب میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے اس وقت ترقی یافتہ ملک ہیں, تمام کے تمام اکثریت اس وقت سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کی تقریر نہیں سنی, ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اگر آپ کی وہ تقریر سنیں گے تو وہ فوراً پلٹ جائیں گے. وہاں پہ فیصلے ریسرچ کی بنیاد پہ, ڈیٹا کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں, جیسے کہ ہم کر رہے ہیں. دوسری بات کی گئی تافتان کی, کہ یہ سارا کچھ تافتان سے آیا. کیا امریکہ میں بھی تافتان سے آیا ہے؟ کیا ہندوستان میں بھی تافتان سے آیا ہے؟ کیا سری لنکا میں بھی تافتان سے آیا ہے؟ کیا چین میں تافتان سے آیا ہے؟ جناب عرض یہ ہے, جناب شاید ہی کوئی دنیا کا ملک ہوئے گا جو اس وبا سے محفوظ ہے, شاید ہی کوئی دنیا کا ملک ہوئے گا جو آج اس وبا سے محفوظ ہے. شاید کوئی پیسفک اوشن میں جزیرہ ممالک ہوئیں, میرا خیال ہے وہ بھی محفوظ نہیں ہے. وہاں پہ ہر ملک میں دنیا کے 200 کے قریب ممالک ہیں جہاں یہ وبا پھیلی ہوئی ہے. وہاں تافتان سے یہ وبا نہیں آئی. یہ وبا ایک جگہ سے نکلی جس کا نام ہے ووہان, چائنا کے اندر, اور اس کے بعد جس ملک میں بھی گئی ہے وہاں پہ اس نے جنم نہیں لیا, کسی نہ کسی وجہ سے, کسی فورن سورس سے وہاں اندر گئی ہے. یہ کہ کسی جگہ ایک تھا, کسی جگہ دوسرا تھا, لیکن بنیادی طور پہ آج پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے. اس لیے اس ایشو کے اوپر پوائنٹ سکورنگ نہ کی جائے. یہاں پہ ایک اور بات ہوئی کہ لاک ڈاؤن جو ہے اس کو شاید ایسے شو کیا گیا کہ جیسے وہ اس کا واحد علاج یا علاج ہے. جناب ایسے نہیں ہے, لاک ڈاؤن اس کا علاج نہیں ہے. لاک ڈاؤن اس کی وبا کے پھیلنے کی رفتار کو کم کرتا ہے. اور کئی ممالک میں یہ بھی دیکھا گیا کہ جب لاک ڈاؤن کو اٹھایا گیا تو اس وبا میں دوبارہ پھیلاؤ آیا. تو اس لیے اس کو بطور, جیسے جرمنی میں دیکھ لیں, سنگاپور میں دیکھ لیں, جاپان میں دیکھ لیں, اس لیے یہ کوئی میڈیکل ایکسپرٹ یا کوئی سوشل سائنٹسٹ یہ نہیں آج کہہ سکتا کہ اتنی دیر کے لیے آپ لاک ڈاؤن رکھیں گے تو یہ وبا ختم ہو جائے گی. ہمارے ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں 25% سے زیادہ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے بیٹھے ہیں. ہمارے ملک کا یہ ایک ہے کہ گیلپ نے ایک سروے کیا پچھلے مہینے, تو 70 لاکھ خاندان وہ کہتے ہیں کہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے کھانے پینے کا جو راشن ہے اس کو کم کر دیا کیونکہ ان کے پاس اس وقت وسائل موجود نہیں ہیں. 2.5 کروڑ کے قریب لوگ انہوں نے ایسے کہا کہ وہ اپنے دوستوں سے, احباب سے قرضہ لے کے کھانے پینے کی اشیاء پوری کر رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ گیلپ کا سروے کہہ رہا ہے جو پچھلے مہینے آیا تھا. پچھلے مہینے سے ظاہر ہے کہ اب 2-3 ہفتے گزر چکے ہیں اس سروے کو, تو صورتحال مزید خراب ہوئی ہوئے گی. جناب اسپیکر, یہاں پہ ہسپتالوں پہ بھی بات ہوئی, میں بہت زیادہ اس پہ نہیں جانا چاہتا, لیکن اگر کوئی بلند و بال دعویٰ کیا جائے تو اپنا ہوم ورک مکمل کرنا چاہیے. خیبر پختونخوا کے اندر 14 نئے ہسپتال اور ایمرجنسی ٹراما سینٹرز جو ہیں ان کا قیام کیا گیا, اور یونیورسل ہیلتھ انشورنس پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اگر کسی خیبر پختونخوا کے اگر کسی صوبے میں ہوئی تو وہ خیبر پختونخوا تھا. اس چیز کے باوجود کہ 2008 سے لے کے 2018 تک, جناب اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر صاحب, پاکستان میں دنیا کی ون آف دا لوئسٹ پر کیپٹا ہیلتھ سپینڈنگ رہی ہے, اور یہ ریفلیکٹ کرتی ہے ہمارے ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز کے اندر. آج یہاں پہ میل نرشمنٹ کو دیکھ لیں, آج یہاں پہ 70% آج آپ کا ہیلتھ کیئر پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر سروسز پرووائڈ کر رہی ہیں, 70%. تو یہ کسی ماضی کی حکومت کو یہ تمغہ نہیں جاتا کہ انہوں نے ہیلتھ میں بڑا کام کیا ہے. یہ آج آپ کے موجودہ اعداد و شمار ہیں. جناب اسپیکر, پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کا جو ایک پروجیکشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر لاک ڈاؤن کو اس کی موجودہ صورتحال میں مزید آگے بڑھایا جائے تو بے روزگار افراد کی جو ٹوٹل جو ان کی قوت ہے اس میں 2 کروڑ بیسٹ کیس سیناریو سے 7 کروڑ ورسٹ کیس سیناریو تک یہ معاملہ آگے چلا جائے گا. جناب اسپیکر,
جناب اسپیکر SDPI ایک ہمارا بڑا اچھا ادارہ ہے ریسرچ کا، انہوں نے یہ ایک تخمینہ لگایا کہ اگر لاک ڈاؤن کو مزید 1 ماہ تک ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے، اس کی وہی صورتحال جس میں پہلے دن سے تھا، تو 10 لاکھ 9 لاکھ تک 9 لاکھ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار ایسے ہیں جو مستقل بنیادوں کے اوپر ختم ہو جائیں گے. مستقل بنیادوں کے اوپر، یہ نہیں کہ ختم ہو کے دوبارہ چل پڑیں گے جب آپ لاک ڈاؤن، مستقل بنیادوں کے اوپر. جناب اسپیکر، ہمارا ملک ایک ایسا مغربی ملک نہیں ہے جہاں پہ کھربوں ڈالر کے امدادی پیکج دیے جاتے ہیں اور وہاں پہ ان کو پھر 2 مہینے 3 مہینے تک وہ لاک ڈاؤن سسٹین کر سکتے ہیں. یہاں پہ ہمیں ایک توازن کو برقرار رکھنا ہے. ایک طرف ہم نے کورونا کے مرض کو بھی دیکھنا ہے، اپنی ہاسپٹل کیپیسٹی کو بھی دیکھنا ہے، تو دوسری طرف ہم نے عام آدمی کے چولہے کو بھی دیکھنا ہے کہ کہیں وہ نہ بجھے. ہمیں بھوک سے بھی اتنا ہی خطرہ ہے آج جتنا ہمیں کورونا سے خطرہ ہے اگر ہم لاک ڈاؤن کو اس کی صورتحال میں برقرار رکھتے ہیں. اور لاک ڈاؤن میں جو نرمی کی جاتی ہے یا جو سختی کی جاتی ہے، میں تمام NCOP کے جو NCOC کے تمام اجلاس ہیں اور NCC کے تمام اجلاس ہیں، میں تقریباً تمام میں شامل رہا ہوں. ہر چیز چاروں صوبے اور دونوں اکائیوں کے ساتھ مل کے متفقہ طور پہ ایک چیز کا فیصلہ کیا جاتا ہے. کوئی لاک ڈاؤن کے اندر توسیع نہیں ہوتی، کوئی نرمی نہیں ہوتی جب تک تمام اکائیاں اور تمام صوبے جو ہیں وہ ایک پیج پہ نہ ہوں. جناب اسپیکر، حکومت پاکستان نے 1200 ارب کا ایک اکنامک سٹیمولس پیکج جو ہے، ایک امدادی پیکج ہم نے اناؤنس کیا، اور اس کے اندر احساس پروگرام کے ذریعے 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں کو امداد دی جا رہی ہے. اس میں 40 لاکھ صرف وہ ہیں جو پہلے سے ڈیٹا بیس میں موجود تھے اور باقی تمام جو ہیں وہ نئے لوگ ہیں. جناب اسپیکر، PM نے کرونا ریلیف فنڈ اناؤنس کیا اور اس کو مرج کیا گیا پاکستان کے جو مزدور احساس پروگرام تھا، اور اس کے تحت ہم نے 75 ارب روپے مختص کیے ہیں. وزیر اعظم کی جو فنڈ ریزنگ ہے وہ اس کے ساتھ علیحدہ جوائن ہو رہی ہے. اور ہم یہ جو 1 کروڑ 20 لاکھ لوگ تھے، ان کے علاوہ ہم 40 سے 60 لاکھ لوگ جو بے روزگار ہوئے ہیں کورونا کی لاک ڈاؤن کی بندشوں کی وجہ سے، ان کو ہم براہ راست فائدہ پہنچائیں گے اور امداد پہنچائیں گے 12,000 روپے کی. جناب اسپیکر، ہم نے ایک چھوٹا کاروبار امدادی اسکیم کا اناؤنس کیا، اور پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباروں کے لیے اتنی وسیع اور اتنی مؤثر اسکیم سامنے آئی. 35 لاکھ چھوٹے کاروبار جس میں 5 کلو واٹ کے کمرشل کنیکشن اور 70 کلو واٹ کے انڈسٹریل کنیکشن شامل ہیں، جب وہ اپنا کاروبار کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے تو ان کو ان کے اگلے 3 مہینے کا بجلی کا بل حکومت ادا کرے گی. 90% اس سے جو کاروبار مستفید ہوئیں گے، 90% کمرشل کنیکشنز پورے پاکستان میں اور 80% کے قریب صنعتی کنیکشنز جو ہیں وہ اس سے مستفید ہوئیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ اپنا کاروبار دوبارہ شروع کریں گے تو ان کو یہ ایک کیش انجیکشن جو ہے اس کا فائدہ ملے گا. یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن، یہ ادارہ سکڑتا چلا جا رہا تھا. جناب اسپیکر، رمضان میں ہم نے اور کورونا کے پیش نظر 50 ارب روپے علیحدہ مختص کیے اس کے لیے، سبسڈی رمضان پیکج کی علیحدہ مختص کی، اور آج یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن میں پچھلے رمضان کی بنسبت 10 گنا زیادہ مٹیریل سیل کرنے کے آج سٹاکس موجود ہیں، اور 8 سے 9 گنا سیل آلریڈی جو پہلے 15 دن گزر چکے ہیں رمضان کے، ان کے اندر ہو بھی چکی ہے. جناب اسپیکر، اس کے علاوہ وزارت خزانہ نے اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بڑی مؤثر سکیمز جو ہیں وہ اناؤنس کی. سب سے پہلے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کے لیے 40% حکومت پاکستان نے گارنٹی دی کہ اگر کوئی کمرشل بینک ان کو لینڈ کرتا ہے اور اس کو نقصان ہو جاتا ہے اس کے پرنسپل پہ، تو 40% حکومت پورا کرے گی. 30 ارب روپے اس کے لیے مختص کیے گئے. پھر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ری فائنانس اسکیم آئی کہ جہاں پہ جو ادارے بند پڑے ہیں وہ اپنے مزدوروں کو سیلریز اور ویجز یعنی کہ ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ مسلسل دیتے رہیں، اور یہ اس کا جو شرح سود رکھی گئی وہ 3% کے قریب رکھی گئی. جناب اسپیکر، اس اسکیم کے لیے تقریباً 100 ارب روپے کی اپلیکیشنز موصول ہوئیں، جس میں سے 50% کے قریب اپلیکیشنز کو منظور کر کے پروسیس کر بھی دیا گیا ہے. اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک کی پرنسپل ڈیفرل کی جو اسکیم ہے، یعنی کہ جن کاروباروں نے پرنسپل لیا ہوا تھا، قرضہ لیا ہوا تھا، اس کی ڈیفرل کے لیے چھوٹے جو ہمارے کنزیومرز ہیں بجلی کے،
300 یونٹ سے جو کم کنزیوم کرتے ہیں 3 مہینے کے لیے ان کا بجلی کا بل جو ہے اس کو مؤخر کر دیا گیا. اس کے علاوہ جناب اسپیکر 100 ارب روپے کے پرانے سیلز ٹیکس کے ایریئرز ایف بی آر میں پڑے ہوئے تھے جو نان ایکسپورٹرز کے تھے, ایکسپورٹر سے جن کا تعلق نہیں تھا ان کو, جس کے اندر ایکسپورٹرز کے ریفنڈز بھی شامل تھے, ڈیوٹی ڈرا بیکس بھی شامل تھا اور ڈی ایل ٹی ایل بھی 10 سال پرانے, ان سب کو جناب اسپیکر موجودہ حکومت نے, پرانی حکومتوں کے واجبات کو موجودہ حکومت نے کلیئر کیا. جناب اسپیکر ڈیزل کی قیمتوں کے اندر کمی لائی گئی, 42 روپے کے قریب ڈیزل کی قیمت اور تقریباً 27 سے 30 روپے کے قریب پیٹرول کی قیمت کے اندر کمی لائی گئی, اور اس وقت برے صغیر کے اندر جو ڈیزل اور پیٹرول ہے وہ پاکستان میں سب سے کم ہے. جناب اسپیکر ہمارا ملک جس وبا سے گزر رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وقت کا تقاضا سمجھتے ہوئے فوری طور کے اوپر این سی او سی کو جو کانسٹیٹیوٹ کیا وزیر اعظم نے, 4 صوبوں کو اور 2 اکائیوں کو آن بورڈ لیا گیا اور فوری طور پہ فیصلہ سازی کی گئی. اس سے پورے پاکستان میں کسی جگہ پہ آپ کے اسینشل فوڈ آئٹمز کے یعنی ضروری اشیاء کے, روزمرہ کی جو اشیاء ہیں اس میں کسی جگہ میں کمی نہیں آئی. پی پی ایز کی بات ہوئی کہ جی پی پی ایز یعنی کہ جو پرسنل پروٹیکشن اکوپمنٹ ہے وہ سپلائی نہیں کی جا رہی. جناب اسپیکر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت جو پی پی ایز کے نمبر سپلائی کیے گئے ہیں وہ این ڈی ایم اے کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہیں, سب جا کے دیکھ سکتے ہیں. اور کیونکہ ہمیں بیچ میں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ صوبوں تک تو یہ پی پی ایز پہنچ رہے ہیں لیکن آگے ہسپتالوں تک نہیں دیے جا رہے, تو وفاقی حکومت نے براہ راست ہسپتالوں کو تمام صوبوں میں اور 2 اکائیوں میں پی پی ایز کی فراہمی کو شروع کر دیا. جناب اسپیکر یہ جو وبا ہے ہم نے اس کے ساتھ ایک حکمت کے ساتھ آگے لڑنا ہے. ہم نے نہ مایوسی پھیلانی ہے اس ملک میں, اور جو مایوسی پھیلا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ خود مایوس ہوں گے. یہ ملک بڑے بڑے سانے برداشت کر چکا ہے, یہ ملک بڑے بڑے کرائسس برداشت کر چکا ہے, اور ہمیشہ جب ان کرائسس سے باہر نکلا ہے تو پہلے سے زیادہ مضبوط نکلا ہے. میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں, میرا یہ ایمان ہے کہ ہم اس کرائسس سے بھی باہر نکلیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ پہلے سے زیادہ مضبوط نکلیں گے, ایک نئے پاکستان کے ساتھ, ایک نئے عزم کے ساتھ باہر نکلیں گے. اگر کوئی اس ہاؤس میں یا اس ہاؤس سے باہر کوئی خوف کی فضا پھیلانا چاہتا ہے, کوئی مایوسی کی فضا پھیلانا چاہتا ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ مایوس ہوئے گا, وہ خود مایوس ہوئے گا. حکومت پاکستان نے یہ جو اقدامات اٹھائے جن کی میں نے آپ کے سامنے صرف چند تفصیل بیان کی ہیں جو میرے شعبے سے تعلق رکھتی ہیں, جو این ڈی ایم اے نے کام کیا ہے, جو وزارت صحت نے کام کیا ہے, اس کے باوجود کہ صحت جو ہے وہ ایک ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے, اس کے داریوں سے پیچھے نہیں ہٹے, اس کی تاریخ نہیں ملتی. ہندوستان میں دیکھیں کیا مس مینجمنٹ ہو رہی ہے, ہندوستان میں ذرا جا کے دیکھیں کہ اداریے کس طرح لکھے جا رہے ہیں ہندوستان میں, کہ کس طرح کا کیوس وہاں کے اوپر لگایا گیا, کیونکہ حکومت نے وہاں حکمت سے کام نہیں لیا. کبھی پورا ایک دم اکٹھے بند کر دیا, لاکھوں لوگ سڑکوں پہ نکل آئے, کبھی کچھ کیا, کبھی ریورسل کیا, کبھی کچھ کیا. لیکن ہم نے ڈیٹا کی بنیاد کے اوپر ہم جو فیصلے کر رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک اچھا اثر جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں آئے گا. یہ وبا جو ہے یہ بڑھ رہی ہے اور یہ بڑھے گی آنے والے دنوں میں بھی, لاک ڈاؤن کے باوجود بھی بڑھے گی. لیکن ہم اگر اپنے غریب لوگوں کے روزگار کو سامنے مد نظر رکھیں گے, اگر ہم حکمت سے فیصلے کریں گے, اگر ہم خوف کی بنیاد پہ یا مایوسی پھیلانے کی بنیاد پہ یا پولیٹیکل ریٹرک کی بنیاد پہ فیصلے نہیں کریں گے, تو انشاءاللہ تعالی ہم اس وبا سے بھی باہر نکلیں گے, اور انشاءاللہ تعالی پاکستان جو ہے وہ جس طرح پہلے مختلف کرائسس سے باہر نکلا ہے, اس کرائسس سے بھی ہم انشاءاللہ تعالی اچھے طریقے سے باہر نکلیں گے. بہت